السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں ایف کے قادری ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا آپ کو سردیوں میں ایسا طریقہ بتا دیا جائے کہ آپ کو پیر دھونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے، بلکہ آپ صرف موزے کے اوپر مسح کر لیں؟ کیا آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم؟ جی ہاں، یہ ہمارے لیے آفر ہے، لیکن اکثر مسلمان نہیں جانتے کیونکہ ہم کتب احادیث سے بہت دور ہیں۔ تو چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سردیاں چل رہی ہیں، یہ مسئلہ ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے، یہ آفر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس آفر کا فائدہ ضرور اٹھائیے گا، لیکن سب سے پہلے مسئلے کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خفین پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، اور خفین کہتے کس کو ہیں؟ کیا جرابوں پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ آئیے ساری چیز سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، خفین ان موضوع کو کہتے ہیں، ان ساکس کو کہتے ہیں جو پورے کے پورے چمڑے کے بنے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک موزے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کے حصے پر اور نچلے حصے پر چمڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک موزے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے صرف نچلے حصے پر چمڑا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان تینوں موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ ان کے علاوہ جو جرابیں وغیرہ ہوتی ہیں، کیا ان پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، جرابوں پر مسح کرنا جائز تب ہوگا جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی۔ وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ اس میں پانی چھنتا نہیں ہو، یعنی کہ اگر پانی اس پر ڈالا جائے تو پانی پاؤں تک نہیں پہنچے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک شرط ہونی چاہیے۔ دوسری شرط، جرابیں اتنی مضبوط اور موٹی ہونی چاہیے کہ بغیر جوتوں کے ان کو پہن کر کم از کم 3 میل چلا جا سکے۔ اور تیسری چیز کہ جرابیں اتنی موٹی ہوں اور اتنی بہتر ہوں کہ وہ بغیر کسی چیز کے باندھے ہوئے، بغیر کسی دوسری چیز کی مدد سے پنڈلی پر کھڑی رہیں، رکی رہیں، یعنی کسی دوسری چیز سے باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور یہ جو کھڑا ہونا ہے، یہ کپڑے کی سختی کی وجہ سے بھی نہیں ہو، بلکہ اتنا موٹا ہونا چاہیے وہ جراب، ٹھیک ہے؟ یہ تین شرطیں پائی جانی چاہیے، تب جرابوں پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اور خفین کیسے ہونے چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیے، چمڑے کے اس پر مسح کرنا تب جائز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جرابیں ہیں اگر، تو اس میں یہ تین شرطیں ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو بتائیں۔ اب واضح رہے کہ قرآن مجید کے اندر جو وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے اس میں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے، لیکن چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دینا یہ باجماع امت ثابت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی اجازت دینا ایسے تواتر سے ثابت ہے کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کیا شرطیں ہونی چاہیے، کیسے موضوع ہونے چاہیے، ساری چیز آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا کیسے مسح کرتے ہیں۔ پیر دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سردیوں میں، ٹھیک ہے؟ صرف موزہ پہنیں گے، مسح کریں گے، وہ طریقہ آپ کو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔